السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ ابھی جس پودے کی میں نے چند ڈنڈیاں کاٹی ہیں، یقیناً آپ اس سے واقف ہوں گے اور آپ اسے ایک عام پودا سمجھتے ہیں، لیکن جب میں آپ کو اس کے فائدے بتاؤں گا تو آپ بھی ایک گملہ گھر پر ضرور لگائیں گے۔ میں نے گھر پر 3 گملے لگائے ہوئے ہیں اور اکثر ادویات میں یہ ڈالتا ہوں، لیکن یہ 3 گملے کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ جب ایک گملہ میں اتار لیتا ہوں، دوسرے 2 گملے اتارنے تک پہلے والا پھر سے اگ آتا ہے، اور اسی طرح یہ روٹین وائز چلتے رہتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے۔ اس کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہے، اور ہماری مٹی بہترین قسم کی مٹی ہے جو کہ ایلو ویرا کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اس کے فائدے کی بات کریں تو آج کل بیماری جو سب سے زیادہ لوگوں میں پائی جانے والی کامن بیماری ہے وہ ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز کے لیے انتہائی بہترین اور مؤثر دوا ہے، یہ آپ استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ شوگر کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صبح آپ 3 سے 4 چمچ یہ اس کا گودا نکال کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کی ڈائبٹیز کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد جلد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، خواہ وہ سورائسز ہے، ددر ہے، یا پھنسیاں پھوڑے ہیں، سکن کا کوئی بھی مسئلہ ہے، ظاہر ہے سکن کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خون میں ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ایسیڈیٹی کو کم کرے گی، آپ کے خون کی صفائی کرے گی اور خون میں سے فاسد مادے باہر نکالے گی، جس کی وجہ سے سورائسز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ جس کو ڈاکٹر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا، آپ کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، گینگرین کا مسئلہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ کھانے کے طور پر بھی استعمال کریں گے اور اوپر سکن پر بھی اپلائی کریں گے۔ اگر آپ کو سورائسز ہے یا گینگرین ہے تو اس کو کھائیں بھی اور سکن پر بھی لگائیں، انشاءاللہ پھنسیاں پھوڑے، سورائسز، ددر، گینگرین یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے میں زخم ہو جاتے ہیں جس کو السر بولتے ہیں، السر کے لیے انتہائی مفید ہے، 1 سے 2 چمچ یہ استعمال کر لیں۔ کان کا مسئلہ، جن کو کان میں ریشہ ہوتا ہے، کان میں شدید درد رہتی ہے، صرف 1 قطرہ اس کا کان میں ڈال لیں، انشاءاللہ تعالی کان کا ریشہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کان کی درد بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جن کے بالوں کا مسئلہ ہے، بال جھڑتے ہیں، وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، بالوں کا ٹوٹنا اور گرنا عام ہے، تو یہ اپنے بالوں پر اپلائی کریں، اس کو اچھی طرح سے بالوں میں مساج کریں، 1 گھنٹے تک اس کو لگا رہنے دیں، 1 گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیں، تو یہ بالوں کا گرنا، جڑنا اور بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہو جانا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ سے آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے۔ اور ایک بیماری اور ہے جس کا ڈاکٹری میں کوئی بھی علاج نہیں، جس کو ایزوسپرمیا بولتے ہیں، جن کے سپرم بالکل نل ہو چکے ہیں، کوئی بھی چانس نہیں سپرم دوبارہ سے بڑھنے کا، وہ بھی یہ استعمال کریں، 3 سے 4 چمچ روزانہ، انشاءاللہ تعالی ایزوسپرمیا کا مسئلہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، سپرم کی پروڈکشن ٹھیک ہو جائے گی اور سپرم دوبارہ سے بننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ استعمال کریں، گھر پر 1 پودا یہ لازمی آپ کا ہونا چاہیے، ایک چھوٹے سے گملے میں آپ لگا لیں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ آپ اس کو کاٹ لیں گے، یہ دوبارہ سے اگ آئے گا، اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی نہیں۔ بہت کم ایسی ادویات ہیں، ان کو ادویات کہنا بھی غلط ہے کیونکہ یہ گھر کی روٹین کی چیزیں ہیں، لیکن اب گھروں میں استعمال نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اس کو ادویات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ بالکل بھی نہیں ہے، آپ نے اس کا گودا نکال کے رکھ لیا، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال بھی پڑا رہے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے اس کی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے، آپ کے خون کو صاف کرتا ہے، آپ کی بیماریاں، یہ ایک بیماری کے لیے نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں، جن کا علاج آپ کو بتایا ہے، یہ میں نے خود آزمایا ہوا ہے، اس کے علاوہ بے شمار بیماریوں پر یہ کام کرتا ہے، وہ آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میری پریکٹس میں نہیں ہے، جو میری پریکٹس میں تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔